السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے براہ راست پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، مارکہ حق کی کامیابی کا ایک سال ہم نے پچھلے اتوار کو منایا 10 مئی کو، جس میں پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی اور انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد رواں ہفتے ہم نے شوز کی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی کھڑکی کھول لینی چاہیے۔ پھر کل ہم جب شو کر رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ سابق را کے جو چیف ہیں ایس دلت، ان کا بیان آیا ہے کہ ایک برطانوی ادارے کو، نشریاتی ادارے کو انٹرویو دے رہے تھے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کے چکر میں بھارت خود سائیڈ لائن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ان کے آرمی چیف جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، جنرل اپندر دیویدی، انہوں نے حالیہ انٹرویو دی ہے جس میں انہوں نے انتہائی پاکستان سے متعلق اشتعال انگیز بات کی ہے۔ اور کیا انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جغرافی اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں۔ یعنی دھمکی دی ہے پاکستان کو کہ خاکم بدن پاکستان جو ہے وہ اگر جو ہے ان کے بقول پروکسی وار نہیں کرے گا یا اس طرح کا رویے میں تبدیلی نہیں لائے گا تو انڈیا اس کو جغرافیے سے مٹا دے گا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بڑا زبردست اس پر جواب سامنے آیا ہے، اور افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں ان کا رد عمل میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف کوئی اسٹریٹجک اشارہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایز سچ دھمکی ہے، بلکہ یہ ان کے اپنا ذہنی دیوالیہ پن ہے۔ یعنی کہ جس ایک ایٹمی ہمسایہ ملک کو یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اور کون کر رہے ہیں؟ نن ادر دین انڈین آرمی چیف۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مسلمہ حقیقت ہے اور گزشتہ 8 دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی بھارت کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان الحمدللہ ناقابل تنسیخ ایک قوت ہے۔ تو یہ زبردست جواب آیا ہے۔ پھر ساتھ میں 2 روز قبل یعنی 15 مئی کو آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ مارکہ حق ہوا اور جب شکست ہوئی تو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا، ٹل فردر آرڈرز ہیلڈ ان بیلز۔ اس پر آربیٹریشن ہیگ میں نیدرلینڈ میں کیس ہوا، اس کا پرسوں فیصلہ آیا ہے جس پہ پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ حمایت کی گئی ہے کہ آپ یک طرفہ طور پہ کوئی چیز جو ہے وہ سسپینڈ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو اس حوالے سے ہم ضرور گفتگو کریں گے کہ بھارت کی جانب سے یہ جو مختلف قسم کے سگنلز آ رہے ہیں، ان کی جو ملٹری ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، ان کا ایک سیاسی رویت کا جو بیان ہے اس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا آج پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کی کابینہ میں توسیع کی گئی ہے، اور ان کے جو ہیں وہ وزراء، معاونین اور اس کے علاوہ دیگر مشیران جو ہے انہوں نے حلف اٹھایا ہے، ایکسپینشن ہو گئی ہے۔ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ آپس کی جو ایون پالیسی میکنگ میں یکسوئی نہیں پائی جا رہی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس پہ بڑی بدمزگی ہو گئی، بدمزگی کیا بلکہ ہاتھا پائی ہو گئی۔ جنید اکبر خان صاحب جو خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر ہیں اور اقبال افریدی صاحب ان کے درمیان، اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ پاور سٹرگل ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جو ہے اس کی حصول کی وجہ سے ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے۔ بار آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے بیسٹر گور صاحب کا آیا ہے کہ جو رجسٹریشن تھی پی ٹی آئی کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کو یکساں مواقع نہیں دیے جا رہے، جولائی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر پہ۔ ان نکات پہ گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے پہلے سے مجھے جوائن کیا سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے، آنریبل سینیٹر آف پاکستان کے رکن ہیں مسلم نواز کی، آپ سینئر رہنما، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے جوائن کیا امجد علی خان نیازی صاحب نے، آپ پولیٹیکل کوارڈینیٹر ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں، نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور شوکت پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اپنا شو کرتے ہیں آج نیوز پہ، آپ کا بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز میں آپ کی اجازت سے ذرا نیازی صاحب سے کر لیتے ہیں۔ نیازی صاحب، آپ تو یوزلی کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں، یہ کابینہ میں توسیع کی گئی ہے، اب 31 کے قریب کابینہ ممبر ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے شاہ فرمان صاحب جو سابق گورنر خیبر پختونخوا ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں پارٹی کے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا ممبر ہوں لیکن مجھ سے کوئی نہیں مشورہ کیا گیا، مشاورت نہیں کی گئی۔ آپ سمجھتے ناگزیر تھا کابینہ میں ایکسپینشن؟ اور یہ جو بات آ رہی ہے، یہ جو ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا جنید اکبر خان صاحب اور اقبال افریدی صاحب کے درمیان، تو اس سے سگنلز یہ جا رہے ہیں کہ جیسے تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک صفحے پہ نہیں ہیں، آپسی اختلافات ہیں، اور ظاہر سی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اب 1000 دن ہو گئے، پابند سلاسل ہوئے، ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ جو ہے آپس کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ نیازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دراڑ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بی جے پی کے مطابق جو ہے وہ بالکل متحد ہے۔ یہ انڈیویجول کا ایک چھوٹا سا کوئی آپس کا جو جھگڑا ہے، اس کو آپ پارٹی کے لیول پہ نہیں کہہ سکتے، جس کو آپ کہیں کہ جی کہ یہ پارٹی میں دراڑیں پڑ گئیں یا رولا گولا ہوگا۔
یہ تو چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے والی بات ہے. نتھنگ کوئی اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی نہیں تھا جس کو آپ کہہ سکتے کہ جی یہ بہت بڑا ایشو ہو گیا. یہ دو انڈیویجولز کے درمیان یہ جو بات تھی جو وہیں پہ ختم ہو گئی. جنید اکبر خان صاحب صوبائی صدر ہے سر آپ لوگ کے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انڈیویجولز کا مسئلہ تھا جو پارٹی لیول کا کوئی جھگڑا نہیں تھا جس کو آپ کہہ سکتے کہ جی یہ پارٹی میں کوئی جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے کیا انڈیویجول نا اتفاقی تھی؟ بس وہ آپس کی تھی. میں نے زیادہ تفصیلات نہیں پوچھی کیونکہ اس میں اگر کوئی بڑی بات ہوتی تو پھر اس کے اوپر بندہ تفصیلات بھی لیتا ہے. میں نے اس لیے کہا کیونکہ اتنا بڑا نہیں تھا, آپس کی باتیں تھی جو ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی کفایت شعاری, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں کہ چاروں چیف منسٹر جو ہیں اس میں اگر سب سے کم اخراجات ہیں تو سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ سب سے جو کے پی کے ہے وہ اپنے کفایت شعاری کے لحاظ سے اس نے تمام وہ خرچ جو باقی اپنے کے کوئی جہاز لے کے پھر رہے, لیکن ہمارے چیف منسٹر جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کم سے کم خرچ ہو. پروٹوکول تو اتنا ہی ہے سر. نو بہت کم. حالانکہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ایک صوبہ ہے جہاں پہ حالانکہ آپ کو حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کو ٹرپل سیکورٹی ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں میں جاتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ملتے ہیں. تو اس میں حالانکہ ان کو جو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس طرح نہ پھرا کریں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پبلک گیدرنگ یہ جو سلیکشن ہوئی ہے جو سر سلیکشن ہوئی نئے وزراء آئے ہیں, اس میں پارٹی کی بھی انپٹ لی گئی ہے یا یہ سول پروگیٹیو ہے چیف ایگزیکٹو کا, وزیر اعلیٰ صاحب کا؟ بالکل, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا پروگیٹیو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پارٹی مشاورت بالکل تھی کہ ان کی ضرورت اس بات تھی کہ پوری توانائیاں جو ہے وہ صوبوں کی ترقی کے لیے جو ہے وہ لگائی جائیں, اس لیے جو ہے وہ وزراء کی تعداد بڑھائی گئی ہے. سر لیکن اس پہ یہ دیکھ رہے ہیں, پھر میں بٹ صاحب کو جاؤں گا کہ آپ لوگ تو موروثی سیاست کے خلاف ہے, لیکن اسد کیسر کے بھائی ہیں اس کے اندر, چھوٹے بھائی پہلے سے موجود تھے, اب میرے خیال میں نور اللہ قادری صاحب کے بیٹے یا بھائی جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اس سے علاوہ جو مردان سے ایم این اے ہے ان کے بھائی بھی اس کابینہ میں شامل ہیں. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ باقی لوگوں کو بھی یا صوبوں کو کے مختلف, جیسے سامنے آ رہی ہے کہ وزیرستان کے حوالے سے کوئی نمائندگی نہیں ہے, بنو کی نمائندگی نہیں ہے, تو تمام اکائیوں کی جو خیبر پختونخوا کے بقدر جو سینسٹیو ایریاز ہیں ان کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے؟ انوار, اس میں تمام پارٹی کی مشاورت شامل ہے, اس میں کوئی موروثیت نہیں ہے, سب محنت کر کے آئے ہیں, لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور خان کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کا حق بنتا ہے. کسی کا بھائی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ تو آپ کہتے تھے, چلیں آپ لوگ تو خود کہتے ہیں کہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, ویسے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کسی کے بھائی ہونے کا جرم نہیں ہے, لیکن آپ لوگ کا تو نقطہ یہی تھا کہ فیملی میں ہی بانٹ دیتے ہیں. میری بات سن لیں نا, تو فیملی نہیں ہے نا, خان صاحب کی تو فیملی نہیں ہے. اسد کیسر صاحب کی فیملی پرچی ہے والے نا. چیئرمین تو نہیں بنے نا, پرچی والے چیئرمین تو نہیں بنے. یہاں پہ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اور وہ جس مشکل سے گزر کے آئے ہیں تو ان کا رائٹ بنتا ہے کہ انہیں اگر ایک ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناصر بٹ صاحب, سر وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ چائے کی پیالی میں طوفان سے جوڑنے سے مترادف ہے, تو پی ٹی آئی میں یکسوئی پائی جاتی ہے, لیکن ان کو گلہ یہ ہے کہ ان کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ مسترد ہو گئی اور آپ لوگ اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کر رہے ہیں. تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی کو بھی موقع ملتا وہ بھی آزاد کشمیر کے الیکشن جو جولائی میں ہونے چاہ رہے ہیں اس پہ پارٹیسپیٹ کرتی؟ پہلے رولنگ پارٹی تھی, وہ جیتے تھا پچھلا الیکشن انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نیازی صاحب کی باتیں سن کے بڑا ان پہ ترس آ رہا ہے کہ یہ کیا کریں اس کے علاوہ. اچھا, وہ کہتے ہیں جی بھائی محنت کر کے آئے, تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جن کو ووٹ ملتا ہے یا جو محنت کرتا ہے, چاہے وہ بھائی ہے بیٹا ہے, اگر وہ سمجھتی ہے پارٹی کہ بھائی انہوں نے محنت کیا, ان کو وزیر بنا دیں, تو یہ ہونا چاہیے. چلو آج یہ مان گئے, اتنا عرصہ نہیں مانے نا, یہ مان گئے ہیں. اور دوسری بات ہے, پی ٹی آئی جدھر جا رہی ہے, وہ میں کہتا ہوتا تھا کہ کاف لیگ تھی, مشرف تھا, 4 سال 5 سال حکومت کی, 10 سال کی, جس دن مشرف گیا کدھر کی کاف لیگ. یہ وہ ہے
کیونکہ یہ 2018 میں مسلط کیے گئے تھے. نہیں آپ سوچتے ہیں لیکن سینیٹ میں موجود سنیں ہیں، نا، اسمبلی میں موجود ہیں، صوبائی حکومت آپ ہے. دیکھیں نا، یہ دوسرا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے میں جی بھی. جی سہیل آفریدی. پہلا وزیر اعلیٰ چلا گیا، وہ آپ نے دیکھا علیمہ خان نے کہا کہ تم تو کچھ کرتے نہیں، نکلو یہاں سے. یہ وزیر اعلیٰ اس نے تو کہا تھا جب تک ملاقات نہیں ہوگی نہ میری تو زندگی اور موت ہے، میں ان پہ جان قربان کروں گا. پھر یہ کہا تھا کہ میں کابینہ نہیں بناؤں گا جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی. وہ کابینہ تو کیا، اب ایک اور کابینہ بنا دی. اس لیے یہ باتیں اور ہوتی ہیں، کام اور ہوتے ہیں. پی ٹی آئی اتنی بکھر چکی ہے کہ وہ آپ یہ کہتے ہوتے ہیں جی ملاقات نہیں کراتے، یہ ملاقات کے لیے بھی نہیں جاتے، یہی کام کرتے ہیں. اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ٹیوزڈے کو ملاقات نہ کرائی، ہمارے شو میں شفیع جان کل تھے، تو پھر ہم شدید قسم کا رد عمل دیں گے. وہ شفیع جان صاحب کی وہ بٹھائیں، 1,00,000 بندہ اکٹھا کر رہے تھے، وہ رہائی فورس بنا رہے تھے چھوٹی عید کے بعد. ابھی بڑی عید آنے والی ہے، وہ چاند نظر آ گیا ہے، چاند نظر آ گیا، مبارک ہو سب کو. وہ کدھر ہے فورس؟ پھر کہا کہ بھائی ہم ایسا کریں گے، ہمارا ایک وہ کنٹینر کھڑا ہوا ہے آزادی، وہ بھی نکلے گا، آزادی کنٹینر. یہ سب کدھر ہے؟ دیکھو جھوٹ بولنا، بیانیے بنانا ہر روز نہیں. اب تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے میرا خیال ہے. تو آپ اس تھریٹ کو سنجیدہ نہیں لے رہے جس میں آپ کدھر سنجیدہ لیں؟ آپ مجھے بتائیں نا، ان کو اپنی پی ٹی آئی کے لوگ کارکن سنجیدہ نہیں لے رہے. تو ہم یہ کیا کرتے ہیں، کل نہیں چھوڑوں گا، اگلے ہفتے گلی گلی نکلیں گے. آپ تو ان کو ابھار رہے ہیں، اگر نکلیں تو کیا کریں گے؟ کوئی نہیں، کسے نکلیں گے؟ محمود خان اچکزئی کو انہوں نے بنایا اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. سنیں نا، لیڈر آف دی اپوزیشن. پشاور میں جلسہ کیا، اس کو بلایا نہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ پہنچ نہیں سکے. یہ ان کی حالت ہے. تو ان پہ پی ٹی آئی کے یہ باتیں کرنا. ہاں یہ بتائیں کہ 13 سال سے حکومت ہے کے پی کے میں، کیا حال ہے کے پی کے کا؟ یہ پوچھتے تھے. یہ کہتے ہیں جی ہم وزیر نہیں لیتے. کتنے وزیر اور لے لیے آج؟ 31 ہو گئی، کابینہ کی تعداد ہو گئی ہے ان کی. لیکن ان کا ہم سب سے زیادہ سادگی اپنا رہے ہیں. یہ سادگی ہے نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہمارا پروٹوکول بھی کم ہے باقی صوبوں کے. مجھے بتائیں، کمپیئر کر لیں کے پی کے حالات دیکھ لیں، پنجاب کے حالات دیکھ لیں، سندھ کے دیکھ لیں، سب سے دیکھیں دہشت گردی کتنے زیادہ ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں. تو وہاں کے وزیر اعلیٰ کو چاہیے نا کہ صبح شام اپنے صوبے میرے کام کرے لوگوں کے لیے. وہ کیا کرتا ہے، جا رہا ہوں صبح، نہیں چھوڑوں گا، سارا دن وہاں بیٹھا رہوں. وہ پھر آئیں گے منگل، وہ ہر منگل کو آئیں، جب بھی آئیں، ان کے لیے کوئی نہیں ہے. ان کے پاس کتنا بڑا فورم ہے قومی اسمبلی کا، کیا کرتے ہیں وہاں؟ ٹھیک، میں سے پوچھتا ہوں کیونکہ خود بھی ممبر رہے. شوکت پراچا صاحب، سر کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو میں نے آپ کو بتایا انڈین آرمی چیف کے بیانات آ رہے ہیں، پھر پاکستان کا جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں. سیاست کی خبر کیا ہے آپ کے پاس سر؟ پولیٹکس آپ کو جو ہے وہ ابال اس پہ نظر آ رہا ہے؟ محمود خان اچکزئی صاحب کا بیان آیا تھا کہ اگر حکومتی رویہ نہیں بدلا تو شدید رد عمل ہوگا، اور اب خان صاحب کی ایک تو ملاقات کریں اور اپنی مرضی کے ہسپتال میں ان کا علاج کروائیں، یعنی خان صاحب کی مرضی کے. بہت شکریہ. یہ مطالبہ اپنی مرضی کے ہسپتال بھیجنے کا نیا تو نہیں ہے. اب تو 2-3 مہینے ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں مطالبہ آ رہا ہے، لیکن حکومت اسپیشلسٹ جو حکومت کی پسند کے ہیں یا جو ہاسپٹل اویلیبل ہیں وہاں بھیجتی ہے، تو وہ مطالبہ تو اپوزیشن کا پورا نہیں ہوتا. جی دوسری بات یہ ہے کہ ابال والا دیکھیں نا، وہ نومبر 2024 کے بعد وہ ابال والا معاملہ اب وہ نہیں رہ گیا. اور اس کی پرائمری وجہ یہ ہے کہ ایک تو علی امین خان گنڈا پور، جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ان کے بارے میں کہیں، لیکن ہمت تو انہوں نے کی. 2 بار وہ احتجاج لے کے آئے اسلام آباد. اکتوبر میں بھی آیا، آپ کو یاد ہے جب بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے ادھر، اور پھر نومبر میں بھی ادھر آیا. بیلاروس کے صدر اور ایس سی او کی جو حکومتی کانفرنس تھی، اس موقع کی بات کر رہا ہوں سر. لیکن جیسے ہی علی امین خان گنڈا پور گئے تو اس کے بعد نعرے تو لگے کہ اسلام آباد آئیں گے، جب خان صاحب کہیں گے ہم آ جائیں گے، لیکن نہیں آ سکے. پرائمری طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کی، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ امجد خان نیازی صاحب نہیں لے کے آئے. جب احتجاج آیا تھا تو صرف میاں والی سے ایک بڑا قافلہ آیا تھا، مجھے یاد ہے. لیکن میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، گجرات کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں وہ ماشاءاللہ گجرات سے ہیں. جی ابھی پتہ نہیں انوار الحسن صاحب آپ کو ان کا نام بھی یاد ہے یا نہیں؟ اب چودھری پرویز الہی صاحب. چلیں شکر ہے آپ نے یاد دلوا دیا، لیکن لوگ بھول چکے نا کہ پی ٹی آئی کا کوئی صدر بھی ہے. یس.
दूसरे उनके जो असीर अरकान हैं वो लाहौर में हैं, वो खुद कहते हैं कि हमसे मशवरा तो कर लिया जाए, लेकिन उनसे एनडीसी यानी जो नेशनल डायलॉग कमेटी वाले लोग हैं वो तो जाके मुलाकात करते हैं। अभी कुछ अरसा पहले गए थे, गौहर खान साहब उनसे मिले थे या कोशिश की थी मिलने की, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है जी। लेकिन बाकी जो एहतजाज जो कहते हैं ना आप, उबाल वाली बात, अब तो फोकस भी बदल गया उसमें। मैं क्या कहा करता हूँ कि जो जंगें हैं ना वो पीटीआई पे भारी गुजरती हैं। मसलन पिछले साल मई वाली जो जंग थी उसके बाद कुछ फोकस बदला, अवाम का थोड़ा सा जो रुझान था वो भी बदला, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जीती जंग, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया पिछले साल जो शायद गुज़श्ता 80 साल में नहीं हुआ था। और फिर ये जो ईरान वाला मसला आ गया, ईरान के खिलाफ जंग मुसल्लत हो गई, अब तीसरा महीना जा रहा है, तीसरा महीना भी अब खत्म होने वाला है रादर। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद तो बिल्कुल ही जो फोकस है वो नेचुरल भी है कि अगर हुर्मुज़ बंद है, तेल सप्लाई बंद है, पेट्रोल प्राइस बढ़ रही है, दुनिया परेशान है, पाकिस्तान को साल्फी का क्रेडिट मिला है और पाकिस्तान को इज्जत जो दुनिया में इस वक्त मिली है, तो मुझे ये बताएं ये माहौल है जिसमें आप कहें कि हम एहतजाज करें, आप कहें हम पाकिस्तान ब्लॉक कर दें? हाँ ठीक है, पराग साहब आपका नुक्ता आ गया। मैं चाहूंगा कि डायलॉग किया जाए। जी डायलॉग पे सर आते हैं जरा, लेकिन जी पहले आपका एनालिसिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी पराग साहब आपका पहले इस पे लेते हैं, डायलॉग की बात पे आते हैं सर। मैं अमजद न्याई साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर नासिर भट्ट साहब की, शौकत पराचा साहब की, माहौल ऐसे, हालात ऐसे हैं कि इन हालात में बसद एहतराम पीटीआई इररेलीवेंट दिखाई दे रही है। आप समझते हैं कि आप रेलिवेंट हैं, मेन स्ट्रीम में हैं? क्योंकि जैसे पराचा साहब कह रहे हैं कि मार्का हक, फिर सालसी का किरदार, इस्लामाबाद टॉक्स, अब वो पीटीआई की जैसे ये नासिर भट्ट साहब तो इसको बड़ा कैजुअली ले रहे हैं कि आप लोगों की अगर मुलाकात नहीं तो आप लोगों ने कहा था रिहाई फोर्स बनाएंगे। कहाँ गई वो फोर्स? एक आज़ादी कंटेनर भी पेशावर में खड़ा किया गया था। तो क्या आपको लग रहा है कि आप लोग अब इररेलीवेंट है या रेलिवेंट हैं इस वक्त? न्याई साहब जी, अमजद न्याई साहब से हमारा राब्ता है जी। उनकी मोहब्बत वाबस्तगी जो है ओवरसीज पाकिस्तानी की विद इन पाकिस्तान जो है वो भी कोई, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती इससे पहले जितनी उनके साथ लोग वाबस्ता हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सॉवरेंटी हो, पाकिस्तान की क्या दिफा हो, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम कौम जो है वो एक पेज पे है और एक पेज पे रहेगी। इंडिया जो है वो जिस तरह की इधर धमकियां दिखा रहा है उसको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है जो अपना दिफा बखूबी जानता है जी। और अगर उसका ये ख्याल है कि नुकसान एक तरफ से होगा, नहीं बल्कि नुकसान जो है उससे उनकी तवक्को से बढ़ के उस तरफ भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी जाहिलियत का कायल नहीं है। लेकिन उनके जो बयानात हैं, उनके आर्मी चीफ के जो गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं वो काबिल मजम्मत भी हैं। सर वो तो आपने कह दिया, मैं ये कह रहा हूं कि इन हालात में पीटीआई की रेलेवेंसी कितनी है? पीटीआई की सियासत कहां खड़ी है इस मौजूदा हालात में? आप अंदाजा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में देखें इस वक्त जो आपके हालात हैं, जो इंटरनल अगर बात करें, एक्सटर्नल की पहले बात हो रही थी, तो इंटरनल बात यह है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा जो इशू है वो आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। और जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो आपकी मईशत जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर रही, बल्कि अब मुकम्मल तौर पे आपकी इकोनॉमी का बट्टा गोल हो चुका है। आपकी ऑलमोस्ट हर सेगमेंट ऑफ द जो सोसाइटी है जब जी दोबारा सर लौट के आते हैं, मेरे ख्याल में आपका थोड़ा सा सिग्नल है, दोबारा आपको मैं आपके नुक्ता लूंगा। लेकिन सेनेटर नासिर भट्ट साहब, इस बात से मैं उनका इत्तेफाक करता हूं कि जब तक से सियासी मामलात में कोई राब्ताकारी या कोई बातचीत नहीं होगी, इंस्टेबिलिटी तो रहेगी पॉलिटिकल। देखें एक खिंचाव और तनाव तो है। मैं बताता हूँ हमारी तरफ से बात हमेशा रही, अभी भी एक कमेटी जो पीएम साहब ने बनाई वो बनी हुई है। सुन ले, आप जवाब दे दिए थे। जी 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 बताएं। इसलिए देखें आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपके उसमें कितना शॉर्टफॉल है। आप डायरेक्ट टैक्सेस में
آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے لیوی لگا کے جی جی آپ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو اس سے عام آدمی کتنا سفر کر رہا ہے کہ آج آپ کا 500 کے قریب جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ جانے والا ہے. اور اس حالات میں آپ خود اندازہ کریں کہ ایک ریڑی والا، ایک مزدور، ایک رکشے والا یا ایک کسان جو ہے وہ کتنا سفر کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ کا جو ترقی کی طرف سفر ہے، جو معیشت آپ کہتے ہیں کہ ترقی کر رہی ہے، تو مجھے کوئی ایک مطلب ایسا فیکٹر یا ایسی جو ہے مجھے بتا دیں، شعبہ بتا دیں جس میں کہا گیا ہو کہ جی اس پہ تو بہت کوئی آپ زیادہ لوگ رائے زنی کرتے نہیں، آپ ترقی تو کی ہے. اس پہ تو آپ لوگ رائے زنی کرتے نہیں، آپ تو یہی کہتے ہیں کہ ملاقات کرا دیں اور علاج کروا ہر دیں. جگہ. اور میری بات سن لیں نا، اس سے آپ کا ہو کیا رہا ہے، آپ کا جو آج آپ کی بے روزگاری ہے وہ ٹاپ پہ چلی گئی ہے. آپ کی مہنگائی جو ہے وہ آپ کے جو آفیشل اعداد و شمار ہے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ مجھے کوئی بتا دے، کوئی معیشت دان، میں تو معیشت دان تو نہیں ہوں، لیکن مجھے کوئی سمجھائے کہ اس ماحول میں جہاں اتنی بے روزگاری، آپ کے اعداد و شمار کہہ رہے ہیں، میرے نہیں کہہ رہے، جی 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 آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ترقی کی جو شرح ہے وہ 3.5 سے بھی بہت نیچے آ چکی ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں یا آپ کا جو اشاری ہے وہ بہتر ہے؟ جی بٹ صاحب جواب دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری اکنامک جو اسٹیبلٹی نہیں ہو پا رہی، اور انہوں نے کہا بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جو گروتھ ریٹ ہے وہ نہیں حاصل ہو پا رہا، اور ظاہر بات ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں میں ایک بات انسٹیبلٹی کا حل کیا پولیٹیکل؟ انسٹیبلٹی جو آ رہی ہے وہ آپ دیکھیں سیاسی، اگر ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، مشکل حالات ہیں. جس طرح کا دنیا میں دیکھیں نا، امریکہ اور ایران کی جو جنگ شروع ہوگی، یہ ایک ہماری خارجہ پالیسی پہ تو آپ بات کریں کہ ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہوئی کہ ایک وقت میں ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا. آج ہم میڈیٹر بھی بنے ہوئے ہیں، آج ہم نے تھرڈ ورلڈ وار بھی رکوا دی، ایران اور امریکہ کی جنگ رک گئی. دیکھیں اب تو صرف وہ باتیں بیانیہ ادھر سے بھی آ رہا ہے، بیانیہ ادھر سے بھی آ رہا ہے، لیکن وہ جنگ رک گئی. بات یہ ہے کہ مشکلات پوری دنیا میں اس طرح کے ہو گئے ہیں، جس طرح کا ایران نے وہ کہتا ہے جی ہر چیز بند ہوئی ہے. لنڈن میں ہوں، میں رہتا ہوں، میں ابھی آیا ہوں، تو وہاں پہلے پیٹرول ہم 1 پاؤنڈ 2 پینی کا لیتے تھے، آج 1 پاؤنڈ 80 پینی کا ہے. ٹھیک ہے، ایران بھی خرید بہتر ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں حالات بالکل، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل حالات ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، ہر چیز مہنگائی ہے. لیکن ہم نے ایک سیاسی جماعت دیکھی ہے جو پاکستان کی بہتری جب ہوتی ہے اس میں روڑیٹ کہیں خوش نہیں ہوئے ہیں. ہم نے ہندوستان کو مارا، یہ خوش نہیں ہے. یہ کہتے تھے اب ٹرمپ آئے گا تو ہمیں باہر لے جائے گا. دیکھیں نا حالات ہیں، ان کو چاہیے کہ انٹرنل مسائل جو ہوتے ہیں وہ تو انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں. لیکن ان کے نہیں ہو رہے یہ نا، ان کے آپ نے نہیں ہو رہے نا. نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ملاقات نہیں ہو رہی نا. میری بات سنیں، آج میں اپنے نیائی صاحب کو بتا دوں، سلیمان اکرم راجہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ گیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم جن بندوں کے نام ہم دیں گے، 4-5 بندے، وہ ملاقات کریں گے، اور باہر آ کے ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بنائیں گے، اور ہماری ملاقات ہونی چاہیے. ان کی ملاقات ہوئی. عمران خان کی بہن ہے، ایک تو علیمہ ہے جو دوسری بہن عظمیٰ، وہ مل کے آئیں. انہوں نے باہر آ کے کیا کیا؟ سیاسی بیانیہ دیا، سب کچھ. اور یہ انہوں نے خود کہا کورٹ میں لکھ کے کہ ہم نہ باہر آ کے بات کریں گے، نہ میڈیا سے ٹاک کریں گے. یہ کرتے ہیں ایسے. یہ اگر ایسے کریں، انہوں نے 4 بندوں نے ملنے جانا ہوتا ہے، میں بات کروں، یہ لشکر لے کے جاتے ہیں، آ جاؤ آج نہیں چھوڑیں گے، دھرنا دیں گے، ادھر ہی رات کو بیٹھیں گے. یہ کیسی ملاقات ہے؟ وہاں 10,000 قیدی ہے اندر جیل میں. کیا وہ سپرنٹینڈنٹ 10,000 جو قیدی ہیں ان کو رسک لے لے؟ ان کے بیانات سنیں. ملاقات ہوتی ہے، نہیں ہوتی آپ کورٹ میں جائیں. حکومت کو کوئی اس میں نہیں ہے کہ ان کی ملاقات روکے، نہ ہم روک سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے جب کہا عمران خان کے وکیل جو تھے سلمان صفدر اسٹیٹ میں چلے گئے، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے ملے، آرڈر دکھائے، جا کے اندر ملے، 2-3 گھنٹے بیٹھے، 4 گھنٹے. لیکن یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ باہر آ کے کوئی بات نہیں کرنی. نہیں کی انہوں نے بات. انہوں نے آ کے جو سپرنٹینڈنٹ کا بیان جیل میں جمع ہوا یا عمران خان سے وہ مل کے جو آئے، دونوں سیم تھے، کوئی اس میں نہیں تھا. علاج ہونا چاہیے. میں خود یہ کہتا ہوں، اگر یہ کہتے ہیں جی ہمارے ڈاکٹر سے علاج کرائیں، یہ کیا ہے؟
بھائی ڈاکٹر جو ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں ان کی ملاقات کرانے تاکہ نہیں تسلی ہو جائے. یہ ایس او پی اس کو فالو کریں, ملاقات ہو جائے. پراچا صاحب سر آپ بتائیے کیا کیسے سیاسی استحکام ہم جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں؟ بجٹ کی آمد ہے, ظاہر بات ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا اپنا کردار ہوتا ہے, حکومتی بینچوں کا اپنا کردار ہوتا ہے, لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں اسمبلی کا سیشن ہو, وہ تمام سیشن جو ہے وہ زیادہ تر ڈیبیٹ چلی جاتی ہے کہ جی وہ ملاقات نہیں ہو رہی, ملاقات کروا دے. ایک ایشو بن گیا ہے, ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے, اس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو 2014 سے جس سیاسی تقسیم میں پھنسے اس سے نہیں نکل سکے. اس میں جو میاں نواز شریف کی حکومت گئی, پھر 2018 کے الیکشن آئے, 2018 سے 2022 تک جو پی ٹی آئی کی حکومت چلی وہ بھی یہی مسئلہ تھا. اس میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ایم بھی بن گئی, پھر پی ٹی ایم کی حکومت آئی, پھر وہی تقسیم رہی, ٹسل رہی, اور اب بھی وہی چل رہی ہے. لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس سے سیاسی فاصلے تو مزید بڑھتے گئے, لیکن ملک ڈیفالٹ نہیں کیا. الحمدللہ 2022 میں بڑا خطرہ تھا کہ کہیں شری لنکا نہ بن جائے, نہ اس طرح کے اعلان بھی کیے گئے, تقاریر بھی کی گئی, نہیں ہوا. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہ صرف وہ پچھلا کامیاب ہوا, پورا ہوا, نیا پروگرام بھی سائن ہو گیا. پھر انڈیا کے ساتھ جنگ آ گئی. یہ انفارچونیٹ تھا, کچھ ایسی باتیں کی گئیں کہ جی پیٹرول نہیں ہوگا, ڈیزل نہیں ہوگا ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے, لیکن وہ پاکستان نے جنگ جیتی اور اب پاکستان کو ثالثی کا کردار ملا ہے. یہ ایک پہلو ہے ہمارے ملک کی اس 4-5 سالوں کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ابھی اسمبلی میں بھی کسی نے کہا اجلاس میں پچھلے ہفتے, کہ جو انقلاب کے نعرے لگا رہے تھے, حکومت کو تھرو کرنے کے نعرے لگا رہے تھے, وہ ملاقات کی بات کرتے ہیں کہ کم از کم ہماری ملاقات تو کروا دی جائے. حالانکہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو امجد خان نیازی صاحب نے شروع میں ایک فکرہ کہا نا کہ خان صاحب کے انڈر پارٹی متحد ہے, اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. نیچے جو بھی آپس میں اختلافات ہوں یہ آج سے نہیں ہیں, علی امین خان گنڈا پور کے زمانے سے ہی اختلافات تھے. انہوں نے شکیل خان کو نکالا, شکیل خان کی وجہ سے جنید اکبر خان کا اختلاف بڑھا, لیکن بات حقیقت ہے کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے نیچے تو سب ایک ہے نا. سوال یہ ہے کہ وہ پارٹی جس کی 100 سے زیادہ نشستیں قومی اسمبلی میں ہیں, وہ پارٹی جس کی 100 سے زیادہ نشستیں پنجاب اسمبلی میں ہیں, وہ پارٹی جو سندھ اسمبلی میں موجود ہے, وہ پارٹی جیسے آپ نے بھی کہا خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے, لیکن وہ پارٹی ابھی تک اپوزیشن کو اکٹھا بھی نہیں کر سکی. میرا مطلب یہ ہے کہ اچکزئی صاحب تو آ گئے لیکن مولانا صاحب نہیں آ سکے. حالانکہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ اپوزیشن اکٹھے ہو جاتی تھی اور وہ اکٹھا موو کرتی تھی. ابھی تو ایشو ٹو ایشو ہے. مثلا 26ویں ترمیم کے لیے مولانا صاحب نے ووٹ کر دیا, 27ویں ترمیم کے لیے انہوں نے ووٹ نہیں کیا, لیکن جو ایک ہوتا تھا نا اپوزیشن کا ایک جوائنٹ سٹینس ہوتا تھا, بالکل ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں نظر آیا. تو سیاست بھی تقسیم ہے اور اپوزیشن خود بذات خود تقسیم ہے. وہ آپ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی جھگڑوں کی بات کر رہے ہیں, یا مختلف جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو حکومتی بینچوں پہ تو نہیں ہے, نہ ہی حکومت کی اتحادی ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے, بٹ وہ سٹل کم از کم وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا جو اس دور کا سیاسی خلا رہ گیا ہے کہ کم از کم سیاسی جماعتیں دیکھ بھال کے, کل وہ تانے دیتے تھے, آج دوسری سائڈ تانے دے رہی ہے. جب پتہ بھی ہے چیزیں کہاں ہیں تو کم از کم کوئی سیاست کو میچورٹی کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن سیاست میچورٹی کی طرف نہیں گئے. جی نیازی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, ان کا زوم جو ہے وہ سٹک کر رہا ہے اور ان کا ٹیلی فون جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا. اس سیگمنٹ کو اختتام کرتے ہیں. بٹ صاحب پھر ظاہر بات ہے بجٹ بھی آ رہا ہے, اور میں کل دیکھ رہا تھا جو قائد ہیں مسلم نواز کے میاں نواز شریف صاحب, ان کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اسحاق ڈار صاحب سے. ان کے ایمفیسس یہ ہے کہ آپ عوام کو زیادہ سے زیادہ اس میں ریلیف دیں. اپوزیشن ہے, ظاہر بات ہے وہ آپ کو اس طرح ٹف ٹائم نہیں دے رہے, ہم دیکھ رہے ہیں اسمبلی میں, سینٹ میں, لیکن ظاہر بات ہے آپ لوگ خود ایک جو ہے وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جہاں آپ نے بھی بات کی کہ سفارتی ہمیں کامیابی مل رہی ہے, ہماری پذیرائی ہو رہی ہے, وہاں جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کا کوئی ریلیف ملے, کوئی سمر ملے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پاکستان کا قد انڈیا کو گرانے سے اونچا ہوا ہے اور ایران اور امریکہ میں ثالثی کرانے سے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ قائد میاں صاحب
صاحب نے یہ کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، لیکن آپ یہ دوسری طرف دیکھیں بالکل ہونا چاہیے، لیکن ہم IMF کے چنگل میں پھنسے ہوئے، کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے، وہ آگے کہتا ہے نہیں جی ایسے کریں، نہیں ایسے کریں، پھر بھی کافی کوششوں سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں اس چیز میں بالکل کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ سب اچھا ہے، مشکل حالات ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، غریب کی زندگی مشکل میں ہے، لیکن دوسری طرف یہ جو جنگ ہے یہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے، جتنی جلدی پہنچ جائے، اس کے بعد دیکھیں ایران ہے اس پہ سینکشن ایسی لگی ہوئی ہے، پاکستان ان سے پٹرول لینا چاہتے ہیں، ہم لینا چاہتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے، گیس لینا چاہتے ہیں، ہمیں رشیا سے پٹرول لینا چاہیے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہے، میاں صاحب بیٹھے ہیں، اس میں ہم ریلیف لیں گے، لیکن یہ ایک جو جنگ شروع ہوئی جس کو ہم نے رکوایا اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب بھی ہوں گے، دوسرا دور بھی پاکستان میں ہی ہوگا، یہ بھی ہماری بہت کامیابی ہے اللہ کے، مجھے یہ یقین ہے، اب دیکھیں جلدی دوسرا دور آنے والا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، خبر دے رہے ہیں بٹ صاحب کہ دوسرا دور بھی ہونے والا ہے جلدی، دیکھیں نا اب 2.0 سب سے بڑی بات ہے جنگ رکوا دی، جنگ تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو بات ہے، صرف وہ بیانات بیانات چل رہے ہیں، ایران ہے اس میں کوئی چیزیں ٹیبل پہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ جب آپ کو کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میڈیٹر بنے گا اور امریکہ بھی ادھر آیا، ایران بھی ادھر آیا، 21 گھنٹے وہ رہے، ٹیبل ٹاک ہوتی رہی، تو یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے، لیکن مشکل حالات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، جتنی جلدی ہم یہ دیکھیں، اب گلف میں بھی ہماری وہ پوزیشن اچھی ہے جو پہلے نہیں تھی اچھی، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو رب تعالیٰ بہتر کرے گا، ہم تو اس نبی کی قوم میں جو کہتے تھے کہ اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ لیں مشکل ٹائم میں، تو مجھے یقین ہے کہ رب تعالیٰ جس نے ہمیں اتنی کامیابی سفارتی دی ہے اس میں بھی ہمیں کامیابی بہت شکریہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، امجد نیائی صاحب سے ہم نے گفتگو کی، اینڈ کے کلمات نہیں آ سکے، ان کا سگنل سٹک کر رہا تھا، لیکن ان کا بہت شکریہ، شوکت پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ، ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، اس کے بعد آئیں گے تو ہم بھارتی آرمی چیف کا جو بیان آیا ہے اس پہ ہماری افواج پاکستان کا رد عمل ہے، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہوں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ دور لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ویورز، ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے، سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو مچ فار جوائننگ اس، سر آپ سے گفتگو کریں گے، ہم نے ابتدائی ایسے کیا انڈین آرمی چیف کا جو اشتعال انگیز بیان آیا ہے، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ ابھی اسی کل پرسوں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایون بھارتیہ جنتا پارٹی کے رینک سے آ رہی ہے بات کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی کھڑکی کھولیں، کل راک کے جو ان کے سابق چیف ہیں انہوں نے برٹش میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی بجائے ہم لوگ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، لیکن ناٹ لیس دین انڈین آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو خدا نخواستہ ہم پاکستان کو جغرافیے سے جو ہے وہ ہٹا دیں گے اگر پاکستان نے کا رویہ نہ تبدیل ہوا۔ دیکھیں ایسا بیہودہ بیان دیا ہے جس پہ ان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ ہسٹری میں رہنا چاہتا ہے یا جغرافیہ میں، بھائی ہسٹری تو یہ ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، آپ پہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ہسٹری تو یہ ہے، اور جغرافی کی بات کر لیں تو پاکستان آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ہمارے انڈیا ساؤتھ میں ہیں، ہم ان کے نارتھ میں ہیں، ہم جب چاہیں اس کا سر کچل سکتے ہیں، اور دیکھیں مطلب آپ اتنی بڑی آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جی، اور آپ یہ باتیں بیٹھ کے کر رہے ہیں ایک سیمینار میں، اور آپ کی اوقات تو ہم نے دیکھ لی مار کے حق میں، میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایک سال جب مار کے حق میں کوئی آپ کو کوئی دکھاتے اسٹریٹجی یا کوئی جواب مردی جیسے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے دکھائی تو اس میں کہنے لگے کہ جی ہمارے انڈیا نے میچ لیس جوائنٹنس دکھائی ہے، بھائی کون سی جوائنٹنس، اور وہ مطلب آپ نے تو صرف ہم نے جب 8 طیارے گرا دیے تو آرمی تو آپ نے امپلائی نہیں کی، نیوی تو آپ کی امپلائی نہیں ہوئی، تو کون سی جوائنٹنس تھی بھائی؟ اور جوائنٹنس کی بات کرتے اچھا لگتے ہیں CDS چیف آف ڈیفینس اسٹاف، آپ نے آرمی میں کیا جوائنٹنس دکھائی؟ آرمی تو آپ نے اپلائی نہیں کیا آرمی کو، تو اور ایئر فورس جو گراؤنڈڈ تھی، اور پھر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی افیکٹولی ٹارگٹس انگیج کیے، بھائی وہ آپ کی کچھ جو اسٹینڈ آف ویپن سے میزائل مارے جہازوں نے وہ تو ایئر فورس نے مارے جی، تو آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو کیسے کیسے بونگے بیان دیتے ہیں بیٹھ کے، اور جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ RSS کے سیکرٹری جنرل وہ سیکنڈ موسٹ پاورفل مین کر رہا ہے کہ پاکستان سے بات چیت کریں، اور اس کو سیکنڈ کر رہا ہے آپ کا پریڈیسیسر جو ہے نروانے صاحب، منوج نروانے صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ پاکستان سے معاملات بات چیت سے حل کریں،
تو بالکل کرنا چاہیے. میں یہ جاننا چاہوں یہ کس مائنڈ سیٹ میں ہے؟ اچھا اب دیکھیں کس خمار میں ہے؟ خمار میں نہیں ہے، ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں. اچھا جی تو ذرا وہ اپنا میں بتاتا ہوں آپ کو، اگلے مہینے ہو رہے ہیں ریٹائر یہ 30 جون کو. اور ان کے جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے NS راجا سبرامانی صاحب، جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سروس کر رہے تھے نیشنل سیکورٹی کونسل میں، ایڈوائزر ٹو اجیت دوول، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد 3 اسٹار کو بلا کے 4 اسٹار بنا کے CDS لگا دیا گیا ہے. اوکے جو 31 مئی کو چارج سنبھالیں گے. تو ان کے وہ وائس چیف تھے. اب مہینہ جون کا ان کا جو ریٹائرمنٹ کا رہ گیا ہے تو اپنے سے جونیئر ان کے اوپر آگے لگے گا CDS. وہ پوسٹ خالی ہو رہی ہے. شاید یہ اس قسم کے بیان دے کے تو ٹینشن سیکر ہے کہ پاکستان جیسے مودی پاکستان کے مخالف بیان دے کے الیکشن جیتتا ہے تو شاید انہیں وہاں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا کنسلٹنٹ یا ایڈوائزر لگا دیا جائے. تو یہ ایک طرح سے پولیٹیسائزیشن اس کے علاوہ دیکھیں لیڈرشپ ہے. اب دیکھیں مطلب آپ بالکل انریلسٹک بیان دے رہے ہیں. آپ کو کوئی کمانڈر ایئر فورس کا، نیوی کا، اور آپ خود کر ہی نہیں سکے جو آپ کہتے رہے. ہماری طرف سے جس کمانڈر نے کہا وہ کر کے دکھایا، خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے. انہوں نے جو کہا وہ کر کے، اسی ٹرم ان کے دیکھیں قصیدہ پڑھتا ہے کہ ہی از اے کمانڈر، ہی از اے بریو سولجر، بریو کمانڈر. ایسا تو نہیں کہہ رہا فیورٹ فیلڈ مارشل لا تعداد دفعہ کہا. ایسا تو نہیں کہہ رہا، جو کہا وہ کر کے دکھایا. اور اب بھی بڑا میسج بڑا کلیئر ہے کہ کسی آپ اس میں ڈاؤٹ میں مت رہیں. اگر آپ نے کوئی مہم جو کی کوشش کی تو ہمارا رسپانس پہلے سے زیادہ سوئفٹ ہوگا، پینفل ہوگا. اور اس دفعہ ہم سٹارٹ کریں گے آپ کے ایسٹ سے اور ساؤتھ سے، ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے. تو یہ دیکھیں صرف جو ایسی بات چیت ہے جو انہوں نے ایک سیمینار مانک شاہ سینٹر میں ہو رہا تھا وہاں انہوں نے دے دیا ہے. جہاں تک پاکستان کی دیکھیں انوار بھائی پوزیشن ہے، تو ہمارے تو محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایران میں. بالکل پوری دنیا میں جو بات چیت نہیں کرا سکا کوئی ملک، کوئی ادارہ اقوام متحدہ، وہ پاکستان کرا رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کی عزت دیکھیں پوری دنیا میں ہر آنے والے دن سے بڑھ رہی ہے. چین کو دیکھیں، رشیا کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، سعودی عربیہ، ٹرکی. بھئی آپ کے ملک میں تو آئی کوئی نہیں رہا. نریندر مودی صاحب یو ہی گئے ہوئے تھے، میرے خیال میں یو ہی گئے ہوئے تھے، پھر یورپی ملکوں میں جا رہے ہیں. کوئی خاص نہیں ان کو ڈال رہا، خود جا کے مل رہے ہیں. تو پاکستان کا جو ترقی اور مضبوطی کا سفر ہے وہ حقیقت پہ بیسڈ ہے. اور ہمارا تو دیکھیں آپ اس کو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پہ ایک ایسے بونگی ماری ہے اور اپنا وقار اور قد کم کیا ہے انہوں نے. پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی فوج کا تو موٹو ہی کیا ہے جی بتائیں جی، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. ہمارا تو ایمان ہے کہ اس پاک دھرتی کو حفاظت کرنا، اور اس حفاظت کے لیے ہم جہاد فی سبیل اللہ کو اللہ کے حق میں جہاد سمجھتے ہیں. تو کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی. اور اگر ذرا بھی انہیں عقل ہوگی، جو میرا خیال RSS والوں کو آ گئی ہے تبھی وہ بات کر رہے ہیں. تو ان کو کیوں نہیں آئی؟ میرا سوال یہی ہے، یہ تو خود آرمی چیف ہے انڈیا کے. ڈسکنیکٹ دیکھیں کہ آپ کی نیشنل لیول پہ سیاسی قیادت کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. سابق را کے چیف کہہ رہے ہیں، سابق آرمی کمانڈر کہہ رہے ہیں. تو یہ ہائیلی ان پروفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے جس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں انوار بھائی، میں خود 40 سال سروس کی ہے. پاکستانی فوج دنیا کی بہترین افواج ہے. اور اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنہوں نے پہلے آرمی کمانڈر تھے، اب تو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں. تو اٹ از اے مین بیہائنڈ دی گن وچ میٹرز. ان کا ریزالو بڑا کلیئر ہے. انشاءاللہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم ہوگا. اور انڈیا دیکھیں، انڈیا تو 47 سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، پرنسلی اسٹیٹ تھی. مطلب انڈیا کا جو موجودہ وہ ہے یہ نہیں تھا، یہ تو انڈین سب کانٹیننٹ ایک تھا، وہاں انڈیا ملک نہیں تھا ایز اے کنٹری. تو ابھی 28 ریاستیں ہیں، 8 یونین ٹیریٹری، چوں کا مربع بنا ہوا ہے. بھائی وہ آپ کے 80 کروڑ بندے تو غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، ان کو طرف دھیان دیں. جو آزادی کے طریقے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں ادھر دھیان دیں. مسلمانوں کی مسجدیں گرانا بند کریں، ان کی بے حرمتی بند کریں. گرجا گھروں کو، ان کو وہاں لوگوں کی عیسائیوں کو عبادت کرنے دیں. یہاں انہیں توجہ دینی چاہیے. اس قسم کی جو بیان بازی سے اپنے قد کاٹ چھوٹا کر رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ. یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی. قربان بلوچ صاحب نے جوائن کیا، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہے. قربان بلوچ صاحب بہت شکریہ پروگرام سے وقت دینے کا. جرنلسٹ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، آپ کس طرح اس کو ایڈ کریں گی؟ ساتھ میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چونکہ چین کا دورہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ چینی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ جتنا جلد از جلد ابنائے ہارموز کی بندش کا معاملہ ریزالو ہو جائے اتنا ایران، امریکہ اور تمام ممالک کے مفاد میں ہے. اس فرنٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب تو ایران میں موجود ہیں اور بہت سے میڈیا اطلاعات کے مطابق ان کی ایران کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور obviously اس کی ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہے اس وزٹ کی،
क्योंकि चाइना का विजिट किया है ट्रंप ने, और उन्होंने तो खैर वैसे अपनी ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट भी की है जिसमें वो कह रहे हैं तूफान से पहले का मंजर। तो कैसे इस तमाम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कुर्बान बलूच साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप का चीन का दौरा वो जो सफारती जो चीजों को समझते हैं, उनके लवाजमात को समझते हैं और उनके उसूलों को समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत सारा कुछ मीडिया पे लिखा जा चुका है, मीडिया पे आया है कि सदर ट्रंप का वहाँ इस्तकबाल, वहाँ चीनी क़यादत का रद्द-ए-अमल और उसके बाद किसी कोई भी मुश्तरका एलामिया सामने ना आना, और ये सारी चीजें ये जाहिर कर रही हैं कि सदर ट्रंप ये तासुर है मीडिया में कि वो खाली हाथ गया था और खाली हाथ वापस आया है। न सिर्फ खाली हाथ वापस आया है, वो ये मैसेज भी वापस लेके आया है कि आप दुनिया में आपकी जो भी ये जारहियत है किसी मुल्क की खुद मुख्तियारी के खिलाफ, आजादी के खिलाफ, ये इस तरह नहीं चलेगा। आपको ऐसा एक महजब रियासत के तौर पर बिहेव करना पड़ेगा, और यही मैसेज चीनी क़यादत ने दी है कि अपना हर्मुज़ का उसका खोलना, मैं समझता हूँ कि दुनिया की मईशत के लिए, तवानाई की सप्लाई के लिए बहुत अहम है। ये एक मुल्क की जिद और अना की बुनियाद पे इस सारी दुनिया की मईशत को, उनकी सलामती को, तवानाई की जरूरियात को, उनके अना के भींत नहीं चढ़ाया जा सकता। ये मैसेज दे दिया गया है। और पाकिस्तान तो रोज़ अव्वल से, जब से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ, इजराइल ने मिलकर जारहियत की, पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि इस अमल को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए और बाउसूल तरीके से हल किया जाए। इसके हवाले से पाकिस्तान ने जो कोशिशें काविशें की, दुनिया उसकी मुतरफ है, और पाकिस्तान अभी भी इस हवाले से न मायूस हुआ है न पीछे हटा है, अभी भी उसी कोशिशें लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि अब ये चीज, जब सदर ट्रंप वहां वापस खाली हाथ आया है, तो ये चीज अब बहुत तेजी से होगी, और ईरान का, अमेरिका का ये दूसरा जो मुज़ाकरात का राउंड है या जो जंगबंदी का अमल है, मैं समझता हूँ कि इसको अब फाइनलाइज मराहल में आना भी चाहिए और इसको फाइनलाइज अब होना भी चाहिए। जनरल साहब, आपका इसका सर क्या इस पे टेक है? ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं, कोई मामला आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब स्टेलमेट सा लगता है। अगरचे बैकडोर बहुत से राब्ते हो रहे होंगे, लेकिन बज़ाहिरन अपनी अपनी पोजीशन पर जो है वो कायम है। लास्ट टाइम भी जब बात हुई, अमेरिका का, ईरान का रिस्पॉन्स आया, तो अमेरिकी सदर ने कहा कि ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। अब जो है वो मामला जो है चाइना का विजिट हुआ, उसमें आया था कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, वो भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। हाँ, बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं आया, बट एक बात तो क्लियर हुई कि ट्रंप ने कहा कि दो चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया कि एक, अपना हुर्मुज़ को खुलना चाहिए और कोई टैरिफ वगैरह उसमें नहीं लगना चाहिए, और दूसरा ईरान को न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बना सकता। ये बातचीत हुई, लेकिन चाइना ने उस पर यह कहा कि उनके ख्याल में इस जंग का होने का जवाब ही कोई नहीं था। तो अब जो मैंने लेटेस्ट अभी पढ़ी है ट्रंप साहब की स्टेटमेंट, वो ये कह रहे हैं कि अगर लंबे अरसे तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप कर दे, 20 साल, हाँ 20 साल अगर कैप कर दे, तो ये हमारी बहुत बड़ी फतह होगी। लेकिन वो न्यूक्लियर डस्ट का इशू है ना सर, हवालगी का। नहीं, देखिए उसका तो इशू, पहले तो बात ये कि कैप कर दे तो वो बाद में हल हो जाएगा। देखिए ना, जब ईरान कहता है कि मैंने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, तो वो जो 450 किलोग्राम, वो कहते हैं वो उसके हवाले से उनको कंसर्न है कि जी वो हमारे पहले हवाले करें। हाँ, वो जो एनरिच्ड यूरेनियम हाँ, उसमें देखिए, और वो सीबीएस को इंटरव्यू देते हुए इसराइल की वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमें लेना है। पहले तो ये कह रहे थे कि वो हमें ही दें। हाँ, अब थोड़ी सी बात ये चल रही कि थर्ड कंट्री को भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा उसमें नया पहलू आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बातचीत काफी आगे हद तक बढ़ चुकी है। हमारे मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद हैं, और देखें इजराइल का नेतन्याहू भी वहाँ पहुंचा हुआ है अमेरिका में जी, और उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमें अंदर जाके लेना है वो। और देखें वो भी स्पाइल करने की और जो नई ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आई, आपने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप की, और मिलते हुए उसको। और इसके अलावा सर उन्होंने अपने वो जो दिखाते रहते हैं कि वो एक किश्ती जो है, और वो ईरानी झंडे भी उन किश्तियों पे, और तासुर ये दे रहे हैं कि तूफान की आमद है। हाँ, देखिए वो तो चले मीडिया की बातचीत हो गई। जो फोटो आई है ना इनकी ट्रंप साहब की, दोनों बड़े टेंस हैं। ये मैंने पहली दफा देखा है कि इतना सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो नेतन्याहू से मिल रहा है, और नेतन्याहू भी पहले बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है। उन्होंने तो फंसाया इनको, देखा जाए तो ये रियलाइजेशन उनको है, हाँ, कि गलत जगह पे हाथ डाल दिया। ये बहुत बड़ा पैकेज है। यस, हर साल $4-5 बिलियन दे रहे थे,
पिछले साल को $13 बिलियन अलहदा से दिया है। तो इजराइल बहुत बड़ा बैगेज उसके लिए बना, बहुत बड़ा बैगेज जी, और देखिए रुसवाई का एक बहुत बड़ा, रुसवाई के अलावा पूरी इकोनॉमी देखिए अमेरिका की इफेक्ट हो गई। उन्होंने कहा कि $29 बिलियन हमारे लग चुके हैं, रोज $1-1.5 बिलियन खर्च हो रहा है, और जो कैजुअल्टीज हुई हैं पता ये चल रहा है कि अच्छे खासे जहाज उनके गिर गए, वो 39 का फिगर दे रहे हैं, कोई हिट हुए हैं, कई वेसल उनके जो है हिट हो गए। तो अमेरिका काफी ज्यादा इन्होंने, ईरान ने ठीक ठाक उनको नुकसान पहुंचाया है। तो मैं समझता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल ऑन बोथ साइड, और ये इज्जत भी पाकिस्तान के हक में आएगी। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। और मोहसिन नकवी साहब वहां मौजूद हैं, हम अमेरिकन को भी समझा रहे हैं, ईरानी को भी समझा रहे हैं कि ये मौका है आपके, आप दोनों डील कर लें, वरना बातचीत अब दोनों के हाथ से निकल सकती है, और पूरी दुनिया इस तबाही को, इस जो फाइनेंशियल आ जाएगा एक किस्म का, और सुनने में यह है कि यूरोप जो है वो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं ईरान के साथ अब नया हॉर्मोज के खुलवाने के हवाले से। सर वक्त खत्म हुआ जा रहा है, थैंक यू वेरी मच आपका, मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, कुरबान वालों साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और आपको भी और तमाम हमारे देखने वालों को ज़िलहज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो अब अशरा है हमारे लिए नेमतों का और हमारे लिए रहमतों का जो है वो सबब बने और खुशियों का सबब बने। तो इन्हीं अच्छे कलमात के साथ हम आपसे इस वीकेंड पे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कमिंग फ्राइडे को। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच टेक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।